ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دینے کے بعد آج امریکہ بھارت مشترکہ ورکنگ گروپ کی جانب سے جو مشترکہ بیان جاری کیا گیا اس میں پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی وجہ سے خطے میں جو ہے وہ بدامنی ہے، تو یہ سراسر زیادتی نہیں کہ ایک موقف جو ہے وہ یک طرفہ موقف پیش کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب سرحد پار سے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک جو ہے اس کی قربانیوں کو آپ خراج تحسین پیش کریں، آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اور جو ہندوستان کے تعلقات ہیں یہ ان کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ چین کے خلاف ہندوستان کو پمپ کر کے بڑا بنا کے، بڑا وہ بن تو سکتا نہیں کیونکہ اس کے بیلون میں بہت سی چھید ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہوا بھرتے رہتے ہیں اور اس کو چین کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کو کوئی بھی چیز کرنی پڑے خوش کرنے کے لیے تو وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ بات جو ہے جو آپ نے جو بتائی ہے یہ کانٹرڈکشن بھی تو ہے نا۔ دیکھیے، ابھی تو سیاہی خشک نہیں ہوئی جو کہ دوحہ میں افغانستان کے اوپر طالبان اور افغانستان کی حکومت ہے جس میں امریکا کا سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو بھی موجود تھا، اور وہ کھڑا ہوا تھا مسئول بن کے طالبان لیڈر کے، جس کی تصویریں سارے اخبارات میں آئیں، اور اس میں پاکستان کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان بیچ میں نہ آتا تو یہ امریکن جس طرح شکست کھا رہے تھے پچھلے 18 سال سے اور طالبان حاوی ہو رہے تھے افغانستان میں اور ان کی سختی ہو رہی تھی پوری دنیا میں، تو وہ یہ ممکن نہیں تھا یہ پروسیس۔ پاکستان نے بہت محنت کی اور بہت آؤٹ آف وے کہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا بنتا نہیں تھا کہ امریکن جو ڈو مور کا انہوں نے کرتے رہے ہیں ماضی میں، تو ان کی مدد بھی کی جاتی۔ لیکن افغانستان میں جو دہشت گردی اگر ختم ہوتی ہے تو پاکستان کا اس میں بھی مفاد ہے۔ اسی طرح پاکستان کا مفاد ہے کہ امن یہاں پہ آئے، تاکہ پاکستان کا جو مین پرپز یہی ہے کہ اقتصادی وہ ترقی کریں۔ مجھے آپ بتائیے کہ کون سی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا بلینز آف ڈالرز کا سی پیک کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے اور وہ پورے پاکستان کی جو تقدیر بدل دے گا، تو اس صورتحال میں کون سا وہ ملک ہے جو چاہے گا کہ یہاں پہ ٹیررزم کو آپ پروموٹ کریں اور ان کو آپ آگے کریں؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہندوستان کا اپنا آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے کیا معاملات ہیں۔ سب سے پہلا جو ان کے بانی تھے یا ان کے ایک فادر آف دا نیشن مہاتما گاندھی، ان کو مارا دن دہاڑے ایک ٹیررسٹ RSS کے بندے نے، جس کا منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ سب سے پہلا تو دہشت گردی کا وہ مظاہرہ ہندوستان نے کیا، اس کے بعد راجیو گاندھی جو ان کے وزیر اعظم تھے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، تو اندرا گاندھی جو ہیں ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ 2002 میں ایک ایسی دہشت گردی ہوئی گجرات میں، احمد آباد میں، جس کی وجہ سے امریکہ نے مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا اور اس کو دہشت گرد قرار دیا انہوں نے۔ اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں چیز جو ہمیں ویسے بار بار کہنی چاہیے، سمجھوتا ایکسپریس۔ سمجھوتا ایکسپریس میں انہوں نے دہشت گردی کا بدترین مظاہرہ کیا، سینکڑوں پاکستانیوں کو ہلاک کیا، آگ لگا دی اس گاڑی کو، اور پھر بعد میں اس سے لنک امریکہ کی جو فوج کے لوگ جو ہندوستان کی فوج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کڑیاں اس کی ملی۔ تو اور پھر لیکن انہوں نے ایک وہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ کشمیر میں کشمیری ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور 3 پشتیں ہو گئی ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ان کا جدوجہد کرتے اپنی آزادی کے لیے۔ اس سے موڑنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر مثال کے طور پہ چلیے الزام وہ لگاتے ہیں، لیکن پاکستان ان کو بارہا کہہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھیں اور آپ کی جو شکایت ہے یا آپ کی جو معاملات ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم مل کر اس کو کرتے ہیں۔ وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، مودی چونکہ ایک فیشسٹ اس کا نمائندہ ہے RSS کا، اس لیے یہ اس طرح کی اس نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بات چیت ہوتی رہی ہے،
آپ ذرا تاریخ کو دیکھیے، 1965 کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد بھی بات چیت ہوئی، 1970 کی جو 71 کی جنگ ہوئی اس کے بعد ہی شملہ معاہدہ اٹھایا. یہ بات چیت تو کبھی نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اس نے آ کے بالکل ہی اپنی طرف سے پاکستان کو کوشش کی ہے کہ کونے میں لگانے کی، جو وہ ناکام ہوا ہے. اور اس کے ساتھ امریکہ کا چونکہ مفاد ملتا ہے اس لیے امریکن تو ایسی بات ضرور کہیں گے. اور دوسری بات میں یہاں پہ کہوں کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ تو صبح کچھ ہوتے ہیں تو دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ ہوتے ہیں. اپنے ان کا داخلی معاملات دیکھ لیجیے، ان کے پھر باہر کے معاملات دیکھ لیجیے. تو میرا بھی خیال کہ اس میں دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا، ابھی فاروق صاحب آپ نے بھی اشارہ کیا جس طرح یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ تھا، اسی طرح جو پٹھان کوٹ کے واقعات ہیں، یہ جو 26/11 کے واقعات ہیں، یہ تو بعد میں بہت سے ایسی ایویڈنس آئی، ایسے بہت سے شواہد آئے جس میں ان کے اپنے اداروں نے کہا کہ ان کے اپنے ایلیمنٹ تھے، لوکل ایلیمنٹ تھے. جس طرح ان کی جو انٹرنل سیکورٹی کی ایجنسی ہے تو وہ اکثر واقعات میں بلکہ بیشتر واقعات میں ان کے اپنے لوگ ملوث نکلے یا اشارے ان کی طرف جاتے ہیں. تو پھر یہ ملبہ کیوں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمسایہ ملکوں پر؟ جی دیکھیے، مجھے پھر میں کہوں گا بہت سی باتیں کامن سینس کے اوپر ہیں، ان میں لمبی چوڑا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر میں جن کو یہ شہید کرتے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو متوالے ہیں جنگ آزادی کے، ان کو پہلے اب تو خیر یہ انہوں نے قبریں جو ہیں ان کو وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو کہاں دفن کرتے تھے؟ ان کو وہ دفن کرتے تھے ان قبرستان میں جہاں پہ ان کی 4-4 5-5 پشتیں دفن ہیں. یعنی وہ تو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں ہی کے لوگ ہیں، اور سائنس آف دا سوائل ہیں. وہ پاکستان نے تو نہیں بھیجے دہشت گردی کرنے کے لیے، وہ تو ان کے ظلم کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ وہ ان کے دادا دادے، نانا نانی، جو خالہ، جو بھی ان کے رشتے دار ہیں ان کے قریب ان کو وہ دفن کیا گیا. آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان کو سارا. اس لیے اب دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ سے انہوں نے جو بات کی ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے افغانستان کا جو معاہدہ کیا ہے وہ ایک ٹیررسٹ ملک کی مدد سے کیا ہے. یعنی ایک بےہودہ سی بات لگتی ہے، کوئی اس میں لاجک نہیں ہے، کوئی اس میں سینس نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ اس طرح چلے گا. اور ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ امریکہ اور ہندوستان جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور اب کے نہیں ہیں، کئی سال پہلے کے، اور پاکستان چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو یہ کرتے رہے اس قسم کی باتیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، ماہر بین الاقوامی امور کی گفتگو آپ سن رہے تھے. سامعین